تو پھر اس سب پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. انتخابی سرگرمیاں کس کی کیسی چلیں اور اب آخر میں کون کتنا آخری زور لگا سکتا ہے. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, باخبر سویرا میں خوش آمدید. تو سر اب صرف آج رات 12 بجے تک کا وقت رہ گیا ہے کہ جب انتخابی امیدوار کنونسنگ کر سکتے ہیں, اپنا سیاسی پاور شو کر سکتے ہیں. آج پورے ملک میں بھی کافی جلسے جلوس ہونے جا رہے ہیں, لیکن اوور آل سچویشن کیسی دیکھی آپ نے؟ بلاول بھٹو کا بیانیہ عوام تک کیسے پہنچا؟ نواز شریف نے جو اپنا بیانیہ بنایا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا. بلاول کا اس سے یکسر تھوڑا مختلف بیانیہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم عوام کو مختلف سہولیات پرووائڈ کریں گے. تو کس کی الیکشن کیمپین کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, سب سے اہم جو بات ہے خاص طور پر یہ جو کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر سکے. جو پی ڈی ایم کی حکومت کا وہ حصہ رہے تھے, ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 مہینوں کے دوران کافی مہنگائی ہوئی ملک کے اندر, خاص طور پر جو معاشی حالات ہے کافی اس کی ایک دگرگوں حالت رہی, اور وہ انہوں نے کوشش کی. اب لوگ یہ فیصلہ دیں گے کہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام. انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ہم اس حکومت کا حصہ تو تھے, لیکن یہ خاص طور پر یہ سارے جو کام تھے مہنگائی کے حوالے سے وہ شہباز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر اور ان کے اسحاق ڈار صاحب بحیثیت فائنانس منسٹر, انہوں نے سارے کام کیے. میں تو دیکھیں فارم منسٹر تھا, ہماری منسٹر شاہری رحمان صاحب انوائرمنٹ کی تھیں, اور باقی چند ایک منسٹر جو تھے ان کے کام اچھے تھے, لیکن جو اصل میں سب برائیوں کی جڑ تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا. اب ظاہر ہے انہوں نے جلسے تو کافی کیے بھرپور پورے پاکستان کے اندر, کیا ان کا پیغام سنا گیا یا نہیں سنا گیا یہ تو وہ 8 فروری کو ہمیں پتہ چلے گا. دوسری بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ظاہر ہے ان کی ایک لیگسی ہے, وہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم تقسیم کی سیاست نہیں کرتے, ہم ملک کے اندر فرقہ واریت کی سیاست نہیں کرتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ایک وراثت رہی ہے تو اس کو لے کے آگے چلنے کی انہوں نے کوشش کی. تو کمپین اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری نے کافی اچھی کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے وہ جب پاکستان کے اندر واپس نواز شریف صاحب آئے تو جن حالات کے اندر آئے وہ سب کو آپ کو پتا ہے. ان کے اوپر ایک جو ٹیگ لگا لاڑلے کا, پرو میکس لاڑلے کا, جناب اعلیٰ ان کو ہر جگہ کے اوپر ریڈ کارپٹ ویلکم ملا, اور وہ ایک اوور کانفیڈنٹ رہے. آپ نے دیکھا کہ وہ منشور کے بغیر ہی انہوں نے کمپین شروع کی, حالانکہ یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہوا, لیکن انہوں نے یہ کام کیا. اب پاکستان مسلم لیگ نون ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آخری دنوں کے اندر کیچ اپ کرنے کی کوشش تو کی, لیکن یہ ہے کہ اس انداز سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمپین کر پائے جس طرح آپ ان کو کرنی چاہیے تھی. خاص طور پر دیکھیں نا آپ کے یہاں پہ, میں 2 دن سے یہاں موجود ہوں کراچی سندھ کے اندر, تو یہاں پہ میں ہر کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک حلقہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا, سندھ بڑا صوبہ ہے, دوسرا بڑا صوبہ, یہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار اچھی پوزیشن میں ہے, اور کوئی ایک جلسہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. تو مسنگ لنک تو ہیں کافی. جی بالکل ایگزیکٹلی, وہ تو بظاہر سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو باقی بظاہر چھوٹی پارٹی جو ہے انہوں نے بھی اپنا زور لگایا, لیکن اس دفعہ جو ہے 2024 کے الیکشن کے دوران جو ہے ایک کمپین ہمیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نظر آئی ہے, اخبارات, پرنٹ میڈیا, ٹیلی ویژن, اور ایک کمپین جو ہے وہ ایک زور دار انداز کے ساتھ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پہ جو اب ظاہر ہے ان کا الیکشن سمبل تو نہیں ہے, لیکن وہ پی ٹی اے کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں. اور آج بھی ابھی بھی اگر آپ کھولیں اپنے سامنے کوئی بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کھولیں, ایکس کھولیں, فیس بک یا ادروائز, تو وہاں پہ آپ کو لیڈ کے اندر وہ جو بغیر انتخابی نشان کے پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. سوشل میڈیا پہ ظاہر تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہیں, اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی ہے باہر نکلنے سے. کچھ ایسے ہیں جو واقعی ووٹ کاسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جو بڑی تعداد میں. تو یہ موازنے جو کیے جا رہے ہیں کس حد تک ٹھیک ہیں سوشل میڈیا کی کیمپین کو دیکھتے ہوئے؟ گراؤنڈ پہ تو ہمیں خیر یہ اس طرح نظر نہیں آئے بیکاز آف ویریس فیکٹرز. دیکھیں بالکل صحیح بات آپ کر رہی ہیں. اس کے اوپر جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ ہمیں اس کا جواب تو 8 فروری کو ہی ملے گا. ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ جو ان کا جو ایک ڈرا ہوا سہما ہوا جو ووٹر سپورٹر ہے
बगैर निशान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इंतजार कर रहा है 8 फरवरी का कि उस दिन निकले, क्योंकि उससे पहले जब भी वो कहीं निकलते हैं, कहीं जलसे में पकड़े जाते हैं, अगर कहीं वो इजाजत मांगते जलसा करने की, वहां नहीं इजाजत मिलती। उनके जो जाहिर है जो MNAs MPs के उम्मीदवार हैं वो भी आगे पीछे दाएं बाएं गायब हैं, कोई अंडरग्राउंड वहां से कैंपेन कर रहा है, तो वो एक बात तो है बिल्कुल सही। लेकिन अगेन ये सारे जो इफ्स एंड बट्स हैं, अब इनका जवाब हमें 8 फरवरी को मिलेगा। लेकिन एक बात है, तमाम तर ये जो जाहिर है ये जो मुहरकात हैं, ये एक मुजाहमत के बावजूद एक अच्छी कैंपेन उन्होंने, उनके भी जो PTI के हमायती शुदा उम्मीदवार उन्होंने की है। मेरी नजर में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंतखाबी मार्का होगा, और मैं जो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देख रहा हूँ ऑन ग्राउंड, उसकी 2-3 वजह हैं। सबसे ज्यादा यूथ का वोट पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर वो इन इलेक्शन के अंदर पड़ेगा, और यूथ काफी एक्साइटेड लग रही है। आपको जो है 8 फरवरी को शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सुबह जब उठेंगी तो 8 बजे शुरू होनी है पोलिंग, तो अगर 8 बजे आपको नजर आ गया कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोग इकट्ठे हो गए हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है। और इस हवाले से खास तौर पर हमारे ARY नेटवर्क ने काफी अच्छा जो हमारा तराना दी है, हमारे सारे आप सुबह उठ के सारा काम शुरू करते हैं, हमारे एंकर सारे प्रोग्राम्स, हम कह रहे हैं कि निकले पाकिस्तान की खातिर को। जाहिर है हमें अपने वोट के जरिए ही मुल्क के अंदर अगर हम कोई तब्दीली चाहते हैं, कोई भी हमारा जो एक जिसको भी हम वोट करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लीडर है, तो पाकिस्तान की आवाम को हम दोबारा से कहते हैं कि निकलना चाहिए और अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। और खास तौर पर आपने जो बात की कि अपने जो है कोजी बेड्स के अंदर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर चंद एक ट्वीट्स करने से जो है तब्दीली नहीं आएगी, उसके लिए आपको अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी पसंदीदा है, जो पॉलिटिकल लीडर आपका पसंदीदा है, उसको वोट करें, लेकिन निकले वोट करें। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना वो एक तारीखी आपको जो है टर्नआउट मिलेगा। हमेशा से जी इलेक्शन का दिन बड़ा भरपूर होता है। थैंक यू सो मच खैबर घुमन। और जाहिर है ये आपका राइट है, आप अपने जो भी आपके पसंदीदा लीडर हैं, पार्टी है, उनको वोट दें, लेकिन घरों से निकलें, वोट कास्ट करें, फिर ये ना कहें कि जी ये नहीं है वो नहीं है। अपना हक इस्तेमाल करें जो आपको आपके आईन ने आपको राइट दिया है।